یہ اب اس کی ایک ڈیوائن ریزن بیان ہو رہی ہے، جو اس کی سائنٹیفک ریزن ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ الٹیمیٹلی جو سائنٹیفک یا فزیکل فینومینا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ریزن بھی ہوتی ہے۔ سائنس اس سے ڈیل نہیں کرتی۔ سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، لیکن سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں ان کے سائزز یہ کیوں اتنے بڑے بڑے، اتنی سائز کی پلیٹس کیوں رکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا۔ اور پھر کس پلیٹ نے کس لیول کے اوپر جا کے ڈسٹربنس کرنی ہے کہ زلزلے کا ایمپلیٹیوڈ اتنا ہونا ہے، ہونے کے بعد تو وہ بتائیں گے کہ یہ ہو گیا۔ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اس کی ریزن بھی وہ بتائیں گے کہ یہ ہوا، لیکن الٹیمیٹلی یہ کیسے ہو گیا، کس نے ڈیفائن کیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر زلزلہ آئے گا، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ یہ قانون قدرت ہے اور وہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے۔ سائنس تو سٹارٹ ہوتی ہے فزیکل فینومینا ہونے کے بعد، یا فزیکل فینومینا کے لیے جو فزیکل ریزنز ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے، ڈیوائن ریزن کو نہیں۔ لہٰذا یہ جو آیات کے اندر یا حدیث کے اندر جو اس کا روحانی پہلو بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بالکل اس کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم تخلیق کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو۔ آپ کے گینیجیز کی تو فزیکل ایک ریزن ہے جس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے، بھئی بالکل وہ بھی ریزن ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں اس کو اولاد ملنی ہے کہ نہیں۔ میاں بیوی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد پھر بھی نہیں ہوتی، ہو بھی جائے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ رہ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ تو ڈیوائن ریزن اپنی جگہ ہے۔ اکثر کہتے ہیں وہ بخاری میں ہے کہ جی جو یہ گرمی ہے وہ جہنم سانس لیتی ہے اس کی بھاپ کی وجہ سے۔ تو بھئی یہ فزیکل تو آپ کو وہ چیز نہیں بتائی جا رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے، اللہ کو پتا ہے اس نے کس چیز کے ساتھ اسے جوڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو دریائے نیل اور فرات جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر بھی دیکھے ہیں، ان کا اب کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ یہ سب کچھ ڈیوائن معاملات ہیں۔ دنیا میں انسان نے وہ کام کر دیے ہیں جو آپ کو ڈیوائن نظر آتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز دیکھی ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے بھی نہیں دیکھی ہوئی ہیں، صرف تجربات کے ذریعے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں۔ ہم نے سائنٹیفکلی تجربات کے ذریعے چیز ثابت کی ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ سپیڈ آف لائٹ تو بعد میں کیلکولیٹ کی گئی، پہلے تو میتھمیٹیکلی یہ نکالی گئی تھی، میکسویل نے نکال لی تھی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر۔ اس کو فزیکلی تو بعد میں میئر کیا گیا، اور جب بعد میں میئر کیا گیا سپیڈ آف لائٹ کو، جب وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ نکلی تو پتا چلا کہ اچھا جو روشنی ہے یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ یہ بعد میں پتا چلا، کیونکہ میکسویل نے جو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کی تھی کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں نا وہ اس رفتار سے چلتی ہیں۔ جب روشنی کی رفتار کیلکولیٹ کی گئی اور وہ اتنی نکلی، ان کا اچھا پھر اس کا مطلب ہے یہ بھی وہ ہے۔ اس سے پہلے تو جو نیچر آف لائٹ ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہی تھی کیا ہے۔ ابھی بھی خیر اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، فوٹون والا معاملہ ہے، ویوز نیچر والا، وہ تو ایک پوری فزکس ایڈوانس بڑی مشکل قسم کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے اس کی ڈیوائن ریزنز رکھی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ کس رشتے میں بندھی ہوئی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا۔ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سائنس تو ہمیں بتا رہی ہے غروب ہی نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین غروب ہوتا ہے، ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کو کہنا یہ نان سائنٹیفک ہو گیا، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیوائن تعلق ہے وہ تو ہم کسی بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے آبزرو کر ہی نہیں سکتے، نہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ڈیوائن ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی رکھی کہ انسان اسے ڈیٹیکٹ کر سکے۔ لہٰذا ان دو چیزوں کو آپس میں اس طریقے سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی جن، شیطان، فرشتوں کی بات اچک کر
بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو شہاب ثاقب مارتے ہیں، اور یہ شہاب ثاقب ہمیں نظر آتے ہیں۔ باقی ان کا داغا جانا سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی کس وقت شہاب ثاقب داغا جائے گا۔ جب داغا جاتا ہے تو اس وقت نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ستارہ ٹوٹ کے الگ ہوا، اس میں سے ایک چٹان ٹوٹ کے الگ ہوئی۔ اور وہ بھی کیا اللہ کا نظام ہے، جو ایٹماسفیئر اللہ تعالیٰ نے زمین کا رکھ دیا ہے، اتنی لیئرز رکھی ہیں، اس میں ایئر رکھی ہے، ایئر سے رگڑ کھا کے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ اگر میگنیٹک فیلڈ ارتھ کی نہ ہو، ایٹماسفیئر نہ ہو، تو یہ تو پتھر آ کے جب گرے نا اتنی بڑی تباہی کرے، آپ سوچ نہیں سکتے چھوٹا سا پتھر کتنی بڑی تباہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو راستے میں ہی ختم کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی فزیکل فینومینا ہیں ان کے پیچھے ڈیوائن ریزن اپنی جگہ موجود ہے۔ باقی جو ڈیوائن ریزن کے ساتھ اور ڈیوائن چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان پہ ہم نے صرف ایمان لانا ہے، وہ فزیکلی ہم انہیں ثابت نہیں کر سکتے، نہ کہیں ریلیجن کا کلیم ہے کہ اسے آپ نے ثابت کرنا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیاطین جب اچکتے ہیں نا فرشتوں کی آپس کی گفتگو، تو ایک شیطان دوسرے کو بتاتا ہے، اس کے اوپر شہاب ثاقب پڑتا ہے، وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے، آدھی انفارمیشن آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، دوسرے پہ بھی پڑتا ہے، تیسرے بھی پڑتا ہے، بعض اوقات کچھ نہ کچھ زمین تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور آ کے وہ نجومیوں کے کان میں ڈالتا ہے، اور نجومی اس میں کچھ ایڈ کر کے پبلک میں عام کر دیتے ہیں، کچھ خبریں صحیح بھی نکل آتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مستقبل کوئی بتا رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ستاروں پر ایمان لانے کے لیے یا ایسٹرولوجی کی فیلڈ کو اس اعتبار سے، یہ جو کہتے ہیں جی وہ ستاروں سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ستاروں سے نہیں ہوتا، وہ شیاطین آ کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو فیلڈ سائنٹیفک ہے، ایسٹرونومی کی فیلڈ، اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ کہ کوئی مستقبل پریڈکٹ کر سکے کہ جی ستاروں کی موومنٹ سے فلاں کی تقدیر کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے، بالکل نہیں۔ ڈر جائیں اللہ